ہوتا ہے تو اس کپتان کو جو ہے آرمی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کپتان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں کے درمیان بھی جو ہے مرتبوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کائنات کا رب جو ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جو ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ وہی اسی کی خلق ہے اور اسی کی حاکمیت ہے، وہ جب ہم سے مطالبہ کرتا ہے اپنی عبادت کا، اپنی اطاعت کا، اور ہم اس کی عبادت اور اطاعت کو اپنے اوپر جو ہے مان لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن کر کے نہیں دیتے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کے مطالبات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ مجھے رب مانو اپنا، میری عبادت کرو، اپنے دین کو میرے لیے خالص کر لو، میرے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کرو، اور دین جو ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے تمہیں دیا ہے، جو ایک بہترین طریقہ ہے، اس کو ایکسپلور کرو اور اس کو قائم کرو۔ ہم اپنی ذات میں جب اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو ہم انسان اپنی عقل سے اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے۔ سورج ہے تو اس کا کوئی پرپز ہے، چاند ہے تو اس کا کوئی پرپز ہے۔ ہم بڑی محنت سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے وہ یہ پڑھاتے ہیں، یہ جو سائیکل آف لائف ہے، کہ بٹر فلائی کا بھی ایک پرپز ہے اور مینڈک کا بھی ایک پرپز ہے، اور جو ہے وہ مکڑی کا بھی ایک پرپز ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز کا پرپز ہے، اور کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، حضرت انسان کے لیے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا، یا اس کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنی ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کہیں نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں کو تراشو مت اور اس میں اپنے گھر نہ بناؤ، یا یہ کہ تم کوئی اور جو ہے جس چیز میں تمہیں مزہ آ رہا ہے، جس چیز میں تمہیں لطف آ رہا ہے، جس چیز میں تمہارا دماغ چل رہا ہے، وہ کام مت کرو، بس تصویر لے کر بیٹھ جاؤ اور میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تم چین سے رہو، مزے کرو، تفریح کرو، محنت کر کے ڈگریاں حاصل کرو، نوکریاں کرو، سب کرو، بندے اللہ کے بن کے رہو نا۔ یعنی جو رب ہے، جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے ہمیں خاندان دیے، جس نے مال دیے، گھوڑے دیے، گاڑیاں دیں، ہر چیز جو ہے جو اس نے عطا کی، اس کے بعد اس کا مطالبہ کیا ہے؟ میری شکر گزاری اختیار کرو، میری عبادت کرو۔ اور پھر دیکھیے پیاری بہنوں، ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جو آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے وقت تک جو ہے وہ مطلب کہتا ہے کہ بدل جاؤ اپنے آپ کو نا۔ وہ کہتا ہے رات میں غلط کیا ہے نا تو دن میں مجھ سے معافی مانگ لو، دن میں غلط کیا ہے تو رات میں مجھ سے معافی مانگ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی پہلی نافرمانیوں پہ قوموں کو جو ہے اٹھا کر پٹخ نہیں دیتا، بلکہ جب مسلسل بتدریج گریجول انسان جو ہے وہ گمراہی میں پڑتا ہی جاتا ہے، آگے ہی نکلتا جاتا ہے، اور اب یہ جو ہے حالات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب انسان سدھرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جا کر ان قوموں کے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع اللہ کے لیے تنگیوں اور سختیوں سے بھی ان قوموں کو آزماتا ہے، پھر ان تنگیوں اور سختیوں کے بعد جو ہے رزق کی فراوانی سے بھی آزماتا ہے۔ جب قومیں من حیث القوم سارے انڈیویجولز مل جل کر یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کا کوڑا جو ہے وہ برستا ہے اور پھر قوموں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بس وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ہوں۔ اب ہم تیزی سے ان آیات کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن گزرے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے۔ اب یہ ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ایمان لانا وہ یقین کی کیفیت ہے جو انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور مسلمان نام رکھ دیا گیا، کچھ عمل صالح کر کے دکھانے ہیں، اور پھر کیا؟ تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ تقوی جو ہے نا عمل میں اللہ تعالیٰ کی، جب ایمان لے کر آ گئے ہیں، عمل صالح کی کوشش کر رہے ہیں، پھر تقوی کو اختیار کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں۔ میں نیکی کروں گی اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میں
میں نیکی بدی نہیں کروں گی اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تمہارا یہ معاملہ ہوتا کہ تم اپنی سی کوشش کرتے, اس میں تمہاری سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ تمہیں 10 دفعہ معاف کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اگر تم روش جو ہے وہ اطاعت کی رکھتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے برکتیں نازل کرتا. اور برکت کو ہمیشہ اس بات سے جو ہے سمجھیں کہ کبھی جو ہے نا تھوڑی چیز میں بھی بہت برکت ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے بالکل سفیشینٹ ہو جاتی ہے, کافی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم ناشکری پر آتے ہیں تو بہت کچھ بھی مل جاتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہوتا. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں, یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارے مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیند سے اٹھا دے, ہمیں من حیث القوم من حیث الامت جو ہے وہ ہماری نافرمانی کی جو زندگی کا سٹائل ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو, یعنی ہر آنے والی مصیبت کے لحاظ سے یہ بات آتی ہے کہ مومن کے لیے مصیبت جو ہے وہ اصلاح بن جاتی ہے, اور جو منافق ہوتا ہے وہ مصیبت کو گدھے کی طرح لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مصیبتوں پہ مصیبت نازل کر رہا ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو نفاق سے نکال کر مومن کے ایٹیٹیوڈ کو اپنائیں. کوئی مصیبت جو آئی ہے, اگر کوئی پریشانی ہے, اس وقت چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں خراب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں, تکلیف ہو رہی ہے ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں, اس منافقانہ ایٹیٹیوڈ سے نکالیں اپنے آپ کو, اور جو ہے اللہ کی بات کی طرف پلٹیں ہیں. دلوں پر مہر لگتے ہیں پھر کچھ نہیں سنتے. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں, اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں, مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, پھر وہ کچھ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے اعمال کبھی اتنے برے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں, ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر ہی فاسق تھے. اس کامنٹری کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اب آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کرے گا, اور بنی اسرائیل کے لحاظ سے ہمارے ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بار بار یہ بات ہونی چاہیے کہ بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کی جوتی کے 2 پاؤں ہیں. بہت ساری سملیرٹیز ہیں ان کے پاس بھی, انتہائی نفیس, انتہائی عبادت گزار, بہت بہترین لوگ بھی اس نسل میں ہو کر گزرے ہیں. وہ لوگ بھی ہو کر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوموں کو بلایا, جگایا, رسولوں کا ساتھ دیا, رسولوں کے پیغام کو آگے پہنچایا. اور وہ بھی ہیں کہ جب آزادی مل گئی, جب اللہ تعالیٰ نکال کر لے گیا, جب اللہ تعالیٰ نے فتنے سے نجات دے دی, جب اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچا لیا, تو پھر انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو, ایسا ہی نہ. تو یہ جو ہے مطلب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے لحاظ سے یہاں پر اب بات آئے گی. اس میں اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کہاں کہاں بنی اسرائیل بنتے جا رہے ہیں, کون سی چیز ہمیں بنی اسرائیل بننے سے روک سکتی. آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا, بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا, اے فرعون, میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں, میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں, لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے
ہاتھ نکالا اور سب دیکھتے ہوئے سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو اپنے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ سوال تھا یہ فرعون سے۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے اپنے آنچرے پھینکے تو نگاہوں کو محصور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا ایسا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کی اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا ہے۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یہ جو پورا سین ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرعون کے دربار میں لے کر گیا، اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جو مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے بعد فرعون کے جو حالی موالی ہیں وہ فرعون کو جو مشورے دے رہے ہیں، اس مشورے کے نتیجے میں جو بڑا گیم جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے، اور اس گیم کے اندر جب بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے کھلاڑی پہنچتے ہیں اور ان سب کا فن اور ان سب کا طلسم اور ان سب کا جادو جو ہے وہ بالکل زیر ہو جاتا ہے اور حقیقت آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہی لوگ جو اب تک جادوگر تھے، انتہائی جو ہے بلیک، بہت ہی گہری کھائی میں پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کی زندگی گزار رہے تھے، جب ان پر حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، اور اس رب پر جسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں اس رب پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ فرعون کے دربار والے جادوگر نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایسے غلیظ اور جو ہے وہ نافرمانی میں آلودہ نہیں ہیں، لیکن بہت ساری نافرمانیاں ہیں جو ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی نافرمانی میں جب جب جہاں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یہ میری کمی ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے مجھ سے، یہ مجھے ماننا ہے، اس وقت ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جانا چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی بڑی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اب دیکھیے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا، جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ یوزولی بڑا کوئک ہوتا ہے۔ فرعون جو ہے اس کو اپنے ہی دربار میں اپنے ہی بنائے گئے کھیل میں زبردست قسم کی شکست ہوئی۔ اس نے اس شکست کو قبول نہیں کیا اور کہا یہ کہ دراصل تو کھیل تم نے کھیلا ہے، تم سارے کے سارے مل کر آئے تھے، پہلے ہی موسیٰ کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ کمٹمنٹ ہو گیا تھا کہ تم اپنے جادو پھینکو گے اور اس کے بعد موسیٰ اپنا عصا پھینکے گا اور موسیٰ کا جادو جو ہے وہ رنگ لے آئے گا، اور تم اس طرح سے مجھے میری سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتے ہو نا۔ الزام جو ہے الٹ گیا، مطلب اس نے جو ہے انہی کے اوپر الزام رکھ دیا اور اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھا دوں گا نا۔ مطلب یہ جو ہے نا مطلب کیا ہے یہ جو ہے، جب ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم میں پاگل ہو جاتا ہے، جب اس کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب جو ہے اس کی بات نہیں چلنے والی، تو پھر وہ اپنی جو اس کی بیجا اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس کو کس طرح ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں میں تمہاری اس چال سے جو ہے وہ مغلوب ہونے والا نہیں، بلکہ میں تو تمہیں اب بتاؤں گا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے اور اس طاقت میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اب اس بارے میں بھی سوچیں کہ جو ہے ہم سے
سے جو ہے جو مطالبے ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایسے شدید نہیں ہوتے کہ کوئی ایسی شدید حالات ہوں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو اور ہم کہیں کہ ہم کیسے لے کر آئیں اپنے اندر وہ طاقت. باوجود ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے آزمائشوں سے، لیکن ایک مسلمان کو تو ہر طرح کی آزمائش میں عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کا کمٹمنٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب چیز واضح ہو جائے، جب بات حق کی بات سامنے آ جائے تو انسان جو ہے اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے. آگے کیا ہوا؟ جادوگروں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے. جب یہ حقیقت انسان کو پتہ لگ جاتی ہے نا کہ حق پر ہوں میں اور پلٹنا مجھے اپنے رب کی طرف ہے، پھر اس کو نہ جو ہے وہ نمرود کی آگ جو ہے وہ کچھ ڈرا سکتی ہے، نہ فرعون ڈرا سکتا ہے نا. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. دیکھیں یہ جو صبر ہے نا، جو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے، یہ صبر جو ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ آج میرے پاس نوکری تھی، کل میری نوکری چلی گئی، میں نے صبر کر لیا. آج مجھے کسی نے باتیں سنا دی، میں نے اس کی باتیں سن لی اور صبر کر لیا. یہ آج کوئی چیز تھی جو میرے پاس تھی، بڑی قیمتی تھی، چوری ہو گئی، چرا لی گئی، مجھ سے لے لی گئی، چھین لی گئی، میں نے صبر کر لیا. بہرحال ان چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے، لیکن ایک مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اطاعت میں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اس کو جہاں جہاں صبر کرنا ہوگا وہ صبر کرے گا. معصیت جہاں جہاں کوئی گناہ بہت سجا کر میرے سامنے لایا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم آپ کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اب کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو معافی دلا دیں گے، آپ اس وقت اس چیز کو انجوائے کیجئے. وہاں انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے. اور مصیبت کے وقت کوئی بھی مصیبت پڑ جائے انسان کو اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. یہ معاملہ جب انسان کا ہوتا ہے تو پھر چاہے وہ جادوگروں جیسی زندگی گزارتا رہا ہو، لیکن جس لمحے وہ پلٹتا ہے، وہ 360 ڈگری کا جب جو وہ ٹرن لے کر ایمان لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ اس ساری غلاظت کو دور کر دیتا ہے. اس ساری زندگی جو ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بغیر کی زندگی جو ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اچھا، اب یہ ایک سین پورا ہو گیا ہے، اب یہ ایک دوسرا سین شروع ہوا ہے نا. اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ فرعون جو ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ ایک نہیں بلکہ 2 فرعون ہیں. اور ہم کچھ چیزیں باپ فرعون کے ساتھ ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں بیٹے فرعون کے ساتھ ہوئی ہیں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہو جائے گی نا. یعنی یہ ظلم کی ایک نیکسٹ پلاننگ ہے، نیکسٹ لیول کا ظلم ہے کہ بیٹوں کو مار دوں گا اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو اپنے اختیار میں کر لوں گا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. دیکھیے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. بغیر اسٹرگل کرے آپ کسی بھی جو ہے چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. یا یہ چھوٹے اسٹرگل بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی معمولی سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کو اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، تب وہ جا کے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور من حیث القوم جب بڑی چیزوں کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں صبر کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی چلانی پڑتی ہے. بے صبری کے ساتھ یہ سوچنا کہ بس تھوڑی سے دن میں حالات بدل جائیں گے، یہ نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں جو ہے وقت کا نبی کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے خلاف کامیابی ضرور دے گا اگر تم نے صبر سے کام لیا، لیکن اس کے بعد جو ہے چھٹی نہیں ملے گی. اس کے بعد وہ تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. خلیفہ بننا ہوگا، اللہ کا خلیفہ بننا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے نظام کو رائج کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی.
ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال، اب دیکھیے وہی والی بات جو پہلے کامنٹری ہو چکی نا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح، قوموں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جی جوڑتا ہے کہ میری طرف پلٹ کر آ جاؤ. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں محصور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کے بڑی تنزیہ کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگو یہ عذاب ٹل جائے. اور نبی کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرد کس لہجے میں بات کر رہا ہے اور یہ کیا کرے گا. لیکن نبی جو ہے نا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا ہاتھ ان نافرمانوں کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت دفعہ دعا کی اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیے گئے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. اگر اب تو نے ہم پر سے یہ بلا ٹال دی تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررہ کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے ہیں تو وہ یکایک اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں. آج بھی دیکھیے جو بڑی بڑی قومیں ہیں، جو بڑی بڑی قومیں ہیں جو بڑی بڑی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، جب یہ چھوٹی قوموں کی محتاج ہوتی ہیں کسی بھی سلسلے میں، کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو مغلوب قوم کے پاس ہوتی ہے، نجات نہیں ہوتی اس بات میں سوائے اس کے کہ وہ مغلوب قوم ہی کوئی رحم کرے، تو وہ ظالم قوم، وہ جو بڑی قوم ہے، اس کا کوئی بھلا ہو جائے نا. کہیں پانی کا راستہ چاہیے ہوتا ہے، کہیں زمین کے اندر کا پٹرول چاہیے ہوتا ہے، کہیں کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے، دنیا ہی کی چیزیں بٹور رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے ظالم لوگ جو ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آ کر آپ سے وعدے کرتے ہیں، آپ سے جو ہے بڑے میٹھے میٹھے جو ہے پرومسز کرتے ہیں، تم ہماری یہ بات مان لو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، تم ہماری یہ بات ہمارے ساتھ یہ فیور کر لو، ہم تمہیں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا. لیکن جب لوگوں نے جھوٹ بولا، جب جو ہے دغا بازی کی، تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئی تھی. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو سینیریو ہمارے سامنے آیا کہ بنی اسرائیل نے بہرحال ان ذاتیوں اور ظلم پر جو ہے وہ اللہ کے لیے صبر کیا اور جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب پوری طرح سے فرعون اور اس کے لوگوں کو ٹیسٹ کر لیا اور انہیں ہر دفعہ بدماشی کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح غرق کیا کہ ان کا غرق ہونا ایسا تھا کہ جو مطلب ایک معجزے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نکال لیا اور فرعون کو غرق کر دیا. اب زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں، اور ہم جس ملک کے باشندے ہیں نا، اس پہ بھی اللہ نے معجزہ کیا. آپ دیکھیں جن حالات میں ہم معرض وجود میں آئے ہیں، ان حالات میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک مسلمانوں کا اتنا بڑا جو ہے وہ ملک بن کے کھڑا ہو جائے گا؟ اس وقت کا تو سب سے بڑا مسلم سٹیٹ تھا نا، مسلمانوں کی سب سے بڑی مسلم پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے، رقبے میں چھوٹا تھا بڑا تھا جو بھی تھا، اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. ہم بھی کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، ہم پہ بھی ظلم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا زمین میں مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا. آپ ذرا جائزہ لیجئے ان کھیتوں اور کھلیانوں اور زمینوں کا جن پر مشتمل ہو کے ہمارا وطن پاکستان بنتا ہے. 5 تو پانی ہیں ایک جگہ سے نکلتے ہیں، کوہستان ہے، معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں، اور
پھر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ذہن ہے، ذہین لوگ دنیا کے جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، 4 موسم ہیں، سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے لحاظ سے ہر طرح کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھلائی، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے حق میں ہوں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو اس نے عطا کی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی کہانی جب پڑھی ہے قرآن میں، اپنے آپ کے اوپر ضرور سوچیے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ اب دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ واقعی بنی اسرائیل کا نا یہ معاملہ، یہ مطالبہ کیسا ہوگا نا، آپ سوچیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا، کہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لے آئے، کہا تھا نا ان لوگوں نے اے موسیٰ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، تم نے تو ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، اس رب نے بچا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تمہیں دوں اسے لے لے اور شکر بجا لائے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت دی اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ موسیٰ کے پیچھے یہ سارا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر بلائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تورات کی جو ہے یہ ریٹن فارم میں ان ٹیبلٹس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور یہ اس کا پیغام تھا۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریاد خردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جان نشانی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔
ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کی غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اس بات کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ جب بھی قوموں نے جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے ایمان کی روش کو جو ہے پامال کیا ہے، ایمان لے کر آ گئے اللہ پر، لیکن دل کے اندر کے بت جو ہے وہ توڑ نہیں سکے، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو اوور کم نہیں کر سکے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اجازت دی تھی وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوئی، ہمیں جو ہے وہ دنیا کی لذتوں نے ایسا گھیر لیا کہ ہمیں پھر حرام کرنے میں مزہ آنے لگا۔ ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بدماشیاں بھی کرتے رہے، ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے اور بہت ساری حرام چیزوں کو اختیار کرتے رہے، ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے اور اپنے لباس تبدیل کرتے رہے، ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے اور غیر قوموں کی نقالی کرتے رہے، ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے اور ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لی جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منافق ہیں، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ سے بیزار ہیں۔ یہ معاملے جب انسانوں نے کیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں جو ہے جنہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا میں ان کو ضرور سزا دینے والا ہوں۔ لیکن وہ رب کائنات اتنا رحیم ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کا راستہ اختیار کر کے پلٹ آؤ گے اور اپنی اصلاح کر لو گے تو مجھے غفور و رحیم پاؤ گے۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، مہلت ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنی اصلیت کا اندازہ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک موقع کی بات ہے کہ ہم اس مہلت کو اور اس موقع کو کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں، توبہ کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب یہ آیت نمبر ہے 154، پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، یعنی اب یہ سارے نیک لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، جہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور زلزلے سے دوچار کر رہا ہے۔ اے میری سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا کہ وہ جب اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ کس لجاجت کے ساتھ اور کس قدر جو ہے وہ انکساری کے ساتھ، اور کچھ بھی اپنی کوئی چیز موسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکھی اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو تیری راہ میں یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ بس یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہتا ہے ان کو اس سے پہلے ہی ختم کر سکتا تھا۔ ہم سے نافرمانی ہوئی، میرے قوم کے لوگوں سے شرارت ہوئی، انہوں نے بدماشی کی، لیکن تو ان لوگوں کی جو ہے وہ گناہ میں پوری قوم کو سزا نہ دیجیے اور ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیجیے اور دنیا کی بھی بھلائی دیجیے اور آخرت کی بھی بھلائی دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میری رحمت چھائی بھی ہے، ورنہ آپ دیکھیے
کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، وہ بھی اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بہت جو ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی رحمت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی اصل جو رحمت ہے، جو اس کی اصل مہربانی ہے، وہ اس دنیا میں بھی ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے گا۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا ہے۔ بہرحال جب بھی قرآن میں ہم کوئی چیز کسی سسٹمیٹک طریقے سے دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کو ہمیں ضرور جو ہے وہ کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب نافرمانی جب کی ہے نا، تھوڑی بہت ہو گئی ہے نافرمانی، گناہ ہوئے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر اللہ کی آیات پر نئے سرے سے ایمان لے آنا ہے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو پیغمبر امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نجات کا ذریعہ ہے، یعنی آپ اللہ پر ایمان لا کر اس کو اپنا اکیلا رب ماننے کے بعد جو ہے جنت میں جانے کے لیے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کے تمام انسانوں کو نبی امی پر ایمان لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی امی پر ایمان لائے بغیر، یا یہ کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مان کر ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہے نا، مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بھی ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بھی ماننا ہے، زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق گزارنی ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن کو تھام کر، قرآن کو سمجھ کر زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی ہدایات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اور ان احکامات کو اللہ کے نبی نے کس طرح پورا کر کے دکھایا، اس سیرت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات دے گا۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، یعنی نبی کیا کرتا ہے؟ بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام۔ آپ دیکھیے نا، یہ جو بیچارے یہودی ہیں، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کھا بھی نہیں سکتے نا، ان کے پاس کھانے کے لیے برتن ایک طرح کا برتن ہوگا تو اس میں وہ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ چیز ہوگی تو اس برتن میں نہیں کھا سکتے۔ اتنی پابندیاں اور اتنی چیزیں ہیں، اور دیکھیں بنی اسرائیل کے اسکالر سے زیادہ کرپشن جو ہے اور کسی مذہب کے اسکالرز نے نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو آیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، یہ تو تمہارے لیے بندشیں کھول رہا ہے، جن میں تم جکڑے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ صاف کر رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس کی روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے بہنوں کہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی وہ نبی پر ایمان لانا کیا ہے؟ نبی پر ایمان لانا یہ ہے کہ نبی کی دعوت کو سمجھا جائے، نبی کی دعوت کو سپورٹ کیا جائے، اس کے میسج کی حمایت کی جائے، اس حمایت کرنے کے لیے انسان محنت کرے، جدوجہد کرے، مال لگائے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت کریں، جو مشن نبی لے کر اٹھا ہے اس کی حمایت کرنی ہے، اور اس مشن کو کامیاب کرنے کی پلاننگ کرنی ہے، نصرت کریں۔ اب کامیاب کرنے کی پلاننگ میں ہمیں اپنی صلاحیت بھی لگانی ہے، ہمیں اپنا دماغ بھی لڑانا ہے، جو ریسورسز اللہ نے دیے ہیں وہ بھی اس کے نبی کے لیے قربان کرنے ہیں۔ نبی مطالبہ کرتا ہے، دین مطالبہ کرتا ہے، وقت کا مسلمان حکمران مطالبہ کرتا ہے، نیک لوگ مطالبہ کرتے ہیں، کسی بہتر مقصد کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے انسان اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لگائے اور اس روشنی کی پیروی کرے۔ یہ سارا کام کرنا کس طرح ہے؟ نبی پر ایمان بھی اسی طرح لانا ہے
جس طرح اللہ نے ایمان لانے کے لیے اس قرآن میں بتا دیا. اس نبی کی حمایت بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح کی حمایت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں مطالبہ کیا. اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس روشنی پر کی پیروی کرنی بہت ضروری ہے. ہمارے عمل صالح جو ہے وہ عمل صالح اسی وقت بنتے ہیں جب وہ قرآن کی روشنی میں ہوں, جب وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہوں. اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں, میں تم سب کی طرف سے خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر. جو اللہ اور اس کی ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. ایمان اور نبی کی اتباع جو ہے وہ ان کا چولی دامن کا جو ہے وہ ساتھ ہے نا, بالکل. یعنی ایمان لانا اور ایمان کی تکمیل جو ہے وہ نبی کی اتباع کے ساتھ ہوتی ہے. اور جو ہے نبی کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں نبی سے محبت بھی پیدا کرنی ہوگی, نبی کا احترام بھی ہمارے پاس ہونا ہے. نبی کے احترام کا وہ مقام ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی چیزوں کو تبدیل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. اور نہ صرف یہ کہ جذبہ پیدا ہو بلکہ ہم حقیقتاً یہ کام کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو راضی کر لیں, کام کرنا شروع کر دیں. آج تک میں کام جو ہے وہ دنیا کے طریقے کے مطابق کرتی تھی, اب میرے پاس جو ہے یہ روشنی بھی آ گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہے. آج تک بھی پتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو نہیں مانتا یا ایمان نہیں لاتا کہ ہمیں اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. جب سمجھ میں آ جائے بات تو پھر اب مجھے دیکھنا ہے سونا کس طرح ہے نبی کے طریقے سے, اٹھنا کس طرح ہے نبی کے طریقے سے, دینا کسی کو کس طرح ہے نبی کے طریقے سے, دینے کے بعد کسی کو ایک احسان نہیں جتانا اس لیے کہ نبی کا طریقہ یہی تھا. یعنی زندگی آنکھ کھولنے سے بند کرنے تک سارے کام جو کرنے ہیں وہ اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق کرنے ہیں, قرآن کی روشنی کے مطابق کرنے ہیں. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا. اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بات لے کر پلٹا رہا ہے, لے کے جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف, بنی اسرائیل ہی کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. اچھا, اب یہ چیز جو ہے ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ کر آئے ہیں اور یہ چیز دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر منشن کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا تھا. ماننے والے گروہ میں ہمیں شامل ہونا ہے, ہمیں نہ تو انکار کرنے والے گروہ میں شامل ہونا ہے نہ ہی نیوٹرل رہنے والوں میں شامل. ہمیں پرو ایکٹیو بننا ہے. ایمان لانے کے بعد ٹھنڈی میٹھی زندگی کو بھول جانا ہے. ہمیں ایمان لانے کے بعد ایکٹیویٹی والی زندگی ہونی چاہیے, جذبے والی زندگی ہونی چاہیے. کچھ کرنے کے لیے اپنے بھی کام کرنے, اپنی جو زندگی ہے وہ بھی کرنے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کام, اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اسی بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو, اور ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب جو ہے وہ بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی
تعالیٰ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان نعمتوں کو کفران سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کریں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت سزا میں پکڑ لیا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، ایمان لانے والوں کو عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کے تمام لوگوں تک جو ہے وہ حق کی دعوت کو مسلسل پہنچانا ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ آگے والا جو ہے وہ تو 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے بات سن رہا ہے اور اس کا تو عمل تبدیل نہیں ہوا، اس کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود صحیح راستے پر رہیں اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کب کون سی صدا، کس کی بات کسی کے دل پہ کیسا اثر کر جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے نا۔ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملے فرمائے، میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ نا اور ذلیل و خوار۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے سے کام لینے والا بھی ہے۔ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی بہت زیادہ کرم نوازی کی، لیکن اس پوری کرم نوازش کے بعد جب انہوں نے سرکشی ہی کا رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سے دوچار کیا، اور پھر ان کی یہ سزا ہے جس میں وہ ابھی بھی مبتلا ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ایک جگہ بنا لی انہوں نے، آج بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بھی جب کسی کو مغرب کے اندر گالی دینی ہوتی ہے تو وہ اس دوسرے فرد کو جیو ہی بولتا ہے نا۔ تو یہ ان کی ذلت اور مسکنت اس کے اوپر ہے۔ فی الوقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاؤں جم رہے ہیں، اور یقیناً ابھی اور بھی جمیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا، کیسے یہ چن چن کے مارے جائیں گے، اور کس طرح ان کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے جھگڑا کیا، اللہ کی جو نوازش تھی نا، اللہ نے جو باڑ تھی اس پر یہ جو ہے مطمئن نہیں ہوئے، اور ایک جلن اور حسد اور تکبر کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملے کیے، اس لیے آگے بھی ان کو یہ چیز بھگتنی ہوگی۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کے اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کی جان نشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے؟ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ آن ان پر پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو۔
یہ پوری جو بات ہے بنی اسرائیل کی بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس سورہ کے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود انہی کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد الس ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں، جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو یہاں رپیٹ کر رہا ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تو کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل میں پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات بالکل کھول کر یہاں بتا رہا ہے کہ میں نے جب بندہ پیدا کیا میں نے اپنا عبد پیدا کیا، تو میں نے اس کے اندر اس بات کی صلاحیت بھی رکھ دی، اس کی فطرت میں اس بات کو رکھ دیا کہ تمہیں ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اور وہی عہد اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے خود کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ان آیات کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اس میں ہمیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک کوئی بہت ہی عالم زاہد قسم کا انسان تھا، جس نے اپنے آپ کو جو ہے، جس کا علم اور اس کا زہد جو ہے وہ اس کے کام نہ آیا، کیونکہ وہ خواہش نفس میں مبتلا ہو گیا، اور ایسا اس طرح سے وہ جھکا زمین کی طرف، یعنی اللہ نے اس کو بڑی مرتبت اور بڑا مقام دیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ایسا گرا کہ وہ بالکل زمین میں آ کے دھسی گیا اور پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس مثال کو یہ ایک فرد کی بھی مثال ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کی بھی مثال ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا بھی ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے وہ ہدایت بھیج دی، ان کے پاس جو ہے وہ کلمہ آ گیا اللہ کا، اللہ کی نشانی آ گئی، اللہ کی روشنی آ گئی، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، رسول کی سنت باقی ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر انسان اپنی نفس ہی کا غلامی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدمی کا معاملہ کیا ہے؟ آدمی کا معاملہ یہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو بنایا تھا اشرف المخلوقات، لیکن وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے جب وہ اپنے خواہش نفس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑا رہتا ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا، مطلب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے بھی اس بات کی طرف سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا عزت اور مقام دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں عزت و مقام دیا ہے بلکہ ہمارے درمیان سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ہمارے ہی خطے سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے جو بھٹکی ہوئی راستہ تھا، جو چیز گم ہو گئی تھی، جس کی طرف ہم نہیں تھے، اس چیز کو نکال کے، اس چیز کو روشن کر کے لوگوں کے سامنے راستے کو کھول دیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ہم مرہون منت ہیں کہ جن کی وجہ سے سیدھا راستہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال جو ہے، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ غور و فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشے، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہوتا ہے، اور اللہ اپنی ہدایت اسی کو بخشتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اللہ کی ہدایت کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہے، لیکن جو محروم رہ جانا چاہتا ہے وہی نامراد ہوتا ہے۔
ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہاں پر ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں. جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انہیں اشرف المخلوقات پیدا کر کے ان کی ہدایت کا سارا سامان کیا تھا. اب ان کا کیا معاملہ رہا؟ ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ دل جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے انہوں نے کبھی سوچا نہیں. وہ دل ان کا جو ہے اللہ کی آیات کے سامنے پگھلا نہیں. وہ اللہ کی آیات جب ان کے دل میں اترتی تھیں تو ان کو یہ بات لگتی تھی کہ یہ بات سچی ہے, لیکن انہوں نے جو ہے اس کو مسترد کیا. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان اگر اللہ کو پہچان نہ سکے تو وہ جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں نا. یعنی زندگی کا جو مقصود ہے بس کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے لطف اٹھائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے اگر یہی تمہیں سمجھ میں آیا ہے اپنے دل, دماغ اور آنکھ اور کان سے, تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دل دیا تھا وہ ایسا تھا جو محسوس کر سکتا تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے. جو آنکھیں دی تھیں وہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ پوری کائنات کس انداز سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تمہارے کان سنتے تھے یہ باتیں جو تمہارے دل کے اوپر اثر کرتی تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے. دیکھیں صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر آزمائش نہیں آتی تھی زندگی میں تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رسی کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عافیت میں رکھا ہے تو پلٹ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے. کوئی چیز جو ہے, کوئی خوشی کا لمحہ, کوئی سیلیبریشن ایسی نہ ہو جس میں ہمیں اللہ سے کو بلا دے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد وہ کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں. جو حقیقت ہمیں بتا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو. اس آیت کے بارے میں جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. نبی بھی اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا جو ہے اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو کے لیے جو میری بات مانے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس نے اپنا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یہ جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے یہ سکون کے لیے ہے, عیش عشرت کرنے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے پاس سکون. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس کے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو
اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے اس کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت سے دوسروں کو اس میں شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں پیاری بہنوں، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا شاید نہ ہو، میں اس بات کو بہت مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی اولادوں کو پیروں کے حوالے کر دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ فلانے پیر کی وجہ سے ہمیں یہ اولاد ملی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہمیں اولاد مل جاتی ہے تو اس اولاد کی حفاظت ہم کر پاتے ہیں کیا؟ یعنی اللہ نے دی ہے تو کیا ہم اس اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت، اس کی زندگی میں اس کو اس طرح کی چیزیں کی فکر کرتے ہیں کہ کل کو جب میرا بچہ جو آج میرے پاس ہے، جس کو میں بڑا کر رہی ہوں، جس کی جوانی کو انجوائے کر رہی ہوں، کو یہ بچہ بھی جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو وہ اس حال میں پہنچے گا کہ وہ محفوظ تھا، اس کا ایمان محفوظ رہا، وہ عمل صالح کے ساتھ رہا۔ یہ کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی مدد ہی کے قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، کر سکنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ اب یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی کو اپنا جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور یہ سورہ کا اختتام ہو رہا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے اپنے نبی کو بھی بتا رہا ہے اور داعی حق تمام داعیان حق کو یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو کر گزر جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بن تو وہ ان کی کجروی میں کھینچنے چلے جاتے ہیں۔ تم نے اپنے لیے کوئی اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ گے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر یہ سورہ جو ہے اپنے اختتام پہ پہنچی، ہم سب سجدہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی آخر میں جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو، اس
توجہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں سے بھی اپنا اللہ تعالیٰ سے مانگے اس بات کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر جو قرآن کی بات ہے جب وہ پڑھی جائے اور ہمیں سمجھائی جائے کہ وہ ہمیں سمجھ میں آئے. جب ہمیں سمجھ میں آئے وہ ہمارے عمل میں آ جائے. جتنی سمجھ میں آئے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. عزیز بہنوں، سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا زمانے نزول اور تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. غزوہ بدر جو کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم غزوہ ہے، وہ مارکا جہاں پر حق اور باطل جو ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ جو ہے جن کا مارکا ہوا اور جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی اور ان سے جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بدر یوم فرقان جو رمضان میں ہوا، 17 رمضان کو ہوا، اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن تھوڑا سا اس کا تاریخی جو مطلب جو پس منظر ہے کہ کن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی اور کن حالات میں غزوہ بدر ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ ایک 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ کے سامنے وہ رکھ دوں. اس میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے کہ جب ہم ایک بحیثیت ایک عورت کے، ایک ایسی عورت جس میں ہم میں سے زیادہ تر کی جو ہے وہ مصروفیت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم اپنے گھر سنبھالتے ہیں. کہیں ہم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے معاش کا بھی انتظام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، لیکن زیادہ میجورٹی ہماری انہیں عورتوں کی ہے جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں. ہم گھر سنبھالتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اور اسی طرح کی ہماری مشغولیت ہوتی ہے. اور اس میں ہم جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی کا ایک مزہ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے سامنے جب سورہ انفال اور سورہ توبہ کی جیسی یا سورہ فتح کی جیسی صورتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں تو ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم عورت کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں نا. مطلب یہ والا قتال اور یہ والا جہاد تو شاید ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن پیاری بہنوں، اصل میں یہ ہے کہ ہم معاشرے کا 50% ہیں. اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے جس مرکب کے ساتھ سامنے آتا ہے نا، جو اس کا کمپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو جس معاشرے کی کمپوزیشن میں ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ 50% ہے، اس میں اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ 50% جو ہے وہ اس نظریے سے، اس جو ہے پوری سائیکالوجی سے، اس ضرورت سے جو ہے وہ اچھی طرح سے واقف نہ ہو. بہنوں، ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اطراف کا جو ماحول ہے اور اس میں جو چیزیں مختلف طرح کی چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں، صبح شام جس طرح سے چیزوں کی تبدیلی ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایسے میں ایک مسلمان عورت کا جو ہے وہ کیا نظریہ ہونا چاہیے، اسے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے. اور جب اس طرح کے احکامات، جب جنگ کے، قتال کے اور اس طرح کے احکامات آتے ہیں تو ان پر ہمیں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. دیکھیے عزیز بہنوں، ہم سب ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں. ہم سب یہ جانتی ہیں کہ زندگی امتحان ہے نا. اس امتحان میں کبھی ہمارے اطراف جو ہے وہ ہماری معاشرت کے امتحان ہوتے ہیں، کبھی ہمارے رشتہ داروں کے لحاظ سے ہم امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، اولاد کے لحاظ سے ڈالے جاتے ہیں، روزگار کے لحاظ سے مختلف امتحان ہوتے ہیں. ہم اور من حیث الامت ہمیں بہت دفعہ جو ہے وہ ایسے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری مسلمان امہ اس وقت ایک امتحان کی حالت میں ہے. ایسی امتحان کی حالت جب ہمارے سامنے آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی ہے. فی زمانہ آج کے مسلمان کے پاس بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی آرمیاں بھی ہیں جو دنیا کی مطلب بہترین آرمیاں بھی ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی ہے جو دنیا کو مسخر کر سکتی ہے. ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، توپیں بھی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم انتہائی ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم کسی ہندوستانی کے برابر میں بیٹھیں گے تو ہندوستانی کو اپنے اوپر ایک فخر ہوگا، پاکستانی کو اپنے اوپر ایک فخر ہوگا، عرب کو اپنے اوپر ایک فخر ہوگا، مصری کو اپنے اوپر فخر ہوگا، لبنانی کو اپنے اوپر فخر ہوگا، امریکن جو مسلمان ہوگا اس کو ایک طرح کے فخر میں مبتلا ہوگا، پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ ایک طرح کی چیز سوچ رہا ہوگا.
نا جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک عجیب سی مایوسی کا احساس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیا ہیں یار, کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, ہم کریں تو کیا کریں نا, ہم تو عورتیں ہیں نا, مرد بھی جب نہیں سنبھال پا رہے چیزوں کو تو ہم کیا کریں. تو اس میں دیکھیں پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے, ہم نے یہ بھی پڑھا سورہ اعراف میں کہ جس کی جتنی مقدرت ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بارے میں حساب لے گا. میری اور آپ کی مقدرت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں, بیٹیاں دیے ہیں, ہمیں ان کو پالنا ہے, ان کو جو ہے وہ دین کا صحیح علم پہنچانا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کر دی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی پرورش کرنی ہے. جب ہم نے اپنی نسل کی پرورش کر لی تو یہ سارے معاملے جو مسائل ہیں, قرآن کے ساتھ ہم نے اپنی نسل کی پرورش کر لی تو یہ سارے معاملے مسائل, یہ سارا ڈویژن, یہ سارے جو ہمارا آپس کا کاٹ پھاٹ چھاٹ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ امپروو ہوں گی. ہم میں سے ہر ایک کو, ہر ماں کو, ہر بیٹی کو, جو بھی اس وقت یہ بات سن رہی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی جگہ کھڑے ہونا ہے, اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. اور دیکھیے یہاں پر ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جو لوگ اللہ کی بات سنتے سمجھتے اور عمل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں مالیں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت بھی کر دیتا ہے اور ان کو رزق کریم بھی دیتا ہے. اچھا, صرف یہ تو ایک تمہیدی بات ہے بالکل. اب ہم آتے ہیں سورہ انفال کے اوپر, اور اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا غزوہ بدر کے لحاظ سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. مسلمان مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے ہیں, انتہائی غربت کا عالم ہے, لیکن جو ہے سکون کس بات کا ہے کہ ایک مسلمانوں کی اسٹیٹ جو ہے, ننھی منی سی اسٹیٹ جو ہے وہ بن کے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کفار اطمینان سے بیٹھ جائیں. سارا وقت کی جلن ہے, اللہ کا نبی ہاتھ سے نکل گیا, کچھ نہیں کر سکے, سارے عرب کے سامنے بے عزت ہو گئے کہ تم نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو خود بھی قابو نہیں کر سکے. اور ظاہر ہے یہ بھی بات ہے کہ جو اخلاقی برتری اس مسلمانوں کو حاصل ہوتی جا رہی ہے نا, اور اس کی بیسس پر جس طرح سے مسلمان لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں, مشرکین مکہ کو اور ان جنرل تمام جو مشرکین ہیں ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اسلام ایک طاقت بن کے کھڑا ہونے والا ہے, اور اس خطرے کو وہ ہر طرح سے جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمپل صورتحال یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر وہ گئے, وہاں بہت سکسیسفل رہا, وہ واپس آ رہے ہیں, واپسی کا راستہ مدینہ سے ہو کر گزرے گا, اور اب ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں مسلمان ہمارے اوپر چھاپا نہ مار لیں اور ہمارا یہ جو اتنا 262 کلو تو سونا تھا, 1,000 اونٹ تھے اور 50,000 یا سم تھنگ کم مال تھا ان کے اوپر نا. اور اب یہ صورتحال ہے تو ابو سفیان جو ہے وہ بھجواتے ہیں ایک فرد کو, اور وہی جس طرح سے ان کا عربوں کا طریقہ تھا, وہ جاتا ہے اپنے کپڑے پھاڑتا ہے, اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے, للکارتا ہے لوگوں کو کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو ہے وہ اب ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور تم چلو اور ابو سفیان کے قافلے کو بچاؤ. اور ظاہر ہے اس میں آپ ہم جیسے ہم اور بھی سیرت میں دیکھتے رہے کہ ابو جہل جو سب سے بڑا جو ہے موٹیویٹر بن کر کھڑا ہوتا ہے, اور وہ اس بات کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ اس وقت ہمیں جا کر مسلمانوں کا فلاح کما کرنا ہے, ان کے اوپر ان کو ایک ایسی چوٹ لگا دینی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, ان کی طاقت ٹوٹ جائے. اور پھر وہ ان کو اس بات کا بھی اطمینان دلاتا ہے کہ ہم اتنے زبردست اور سپیریئر ہیں, ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں, ہم اتنے اکوپڈ ہیں کہ ہمارا تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے, بدر میں ٹھہریں گے, 3 دن قیام کریں گے, جانور لے کر جائیں گے اپنے ساتھ, ان کو ذبح کریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, شراب پیئیں گے, عورتیں لونڈیاں ہمارے ساتھ جائیں گی, وہ گائیں گی بجائیں گی, اور ہم اسی دوران میں مسلمانوں کو کا جو قلع کما کر کر جو ہے وہ لوٹ آئیں گے. ہمارا جو کام جو ہم سے نہیں ہو سکا ہے وہ اب ہم کر لیں گے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی انٹیلیجنس جو ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی انٹیلیجنس, اور ایک اللہ کے نبی کی اپنی انسانی قوتوں کو استعمال کر کے انٹیلیجنس تھی. کفار کے یہ عزائم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جان لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کی خبر دیتی ہے کہ کفار یہ کام کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے ایمان لانے والوں سے جو مدینہ میں تھے ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے کہ میرے بھائیوں, صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب میں قریش کا لشکر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو تم اب یہ بتاؤ کہ کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو. جواب میں پیاری بہنوں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قافلے پر حملہ کرتے ہیں,
لیکن یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو ہے وہ کچھ اور چیزیں تھیں، اور اسی وجہ سے آپ اپنے سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ جب آپ اس سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں تو صحابہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی اور جواب منظور ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے سیرت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ اچھا، اب لیکن سیدھا صورتحال یہ ہے کہ یہ مہاجرین کی طرف سے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، لیکن لڑائی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انصار کی رائے بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئر ہو کر سامنے نہ آ جائے۔ انصار کی قربانیاں ہم جانتے ہیں ساتھیوں، کس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی تھی، پورا پورا گھر آدھے آدھے کر کے جو ہے اپنے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیے تھے۔ لیکن بہرحال جو ہے مارکے کا کوئی صورتحال سے ابھی تک وہ دو چار نہیں ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر دوبارہ اپنا سوال جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو اس پر دیکھیں آپ کہ جو ہے پھر جو ہے ایک انصار صحابی سعد بن معاذ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سما اور اطاعت کا پختہ عہد کر چکے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانیں ساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔ یہ جواب ملنے کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے بدر کے مقام پر جو ہے وہ کفار کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ مارکا ہوگا۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر جو ہے فریقین کا مقابلہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے انتہائی لجاجت کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی کہ خدایا یہ ہیں قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، خداوندہ بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ یعنی یہ جو ہے نا، مطلب یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، اور جس طرح ہمیں آگے ہم جب سورہ کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کس طرح حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ چلیے ٹھیک بہنوں، یہ سورہ انفال کا پس منظر تھا جو آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ سورہ انفال کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔